طاغوت لفظ کا کسی کو مطلب نہ پتا ہو، کیا شیطان کا مسلمانوں کو نہیں پتا؟ لہذا 95% نہیں 100% مسلمانوں کو طاغوت کا پتا ہے، اس ٹرم کے ساتھ نہیں پتا۔ تو میں 8 مقامات انشاءاللہ تعالی کور کروں گا جہاں پہ طاغوت کا ورڈ آیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ہر چیز انشاءاللہ تعالی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ طغا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انہ طغا، تم دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ طغا کہتے ہیں سرکشی کو، یہ روٹ ورڈ ہے، اسی سے طغیانی، طاغوت، یہ تمام ورڈ اسی سے نکلے۔ سرکش کون ہوتا ہے؟ جو اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ سمندر میں یا دریاؤں میں طغیانی کس وقت آتی ہے؟ جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے جب کوئی باہر نکلے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نظام ہو، کوئی پرسنالٹی ہو، شیطان ہو، کوئی دجال ہو یا دجالی نظام ہو، یہ سب کے سب طاغوت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 کے کانٹیکسٹ میں، جسے میں بعد میں ترتیب میں کور کروں گا، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب رکھی ہے، میں فی الوقت آپ کو طاغوت کا معنی بتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 کے کانٹیکسٹ میں، جس میں طاغوت اور جبت یہ 2 ورڈ آئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہاں جبت سے مراد بت ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور وہ شیطان کے ایجنٹ کاہن لوگ ہیں جن سے جا کر لوگ فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ نبی اسلام نے مدینے میں ایک ریاست قائم کر لی تھی جس کے ہیڈ آپ تھے، چیف جسٹس بھی آپ تھے، حکمران بھی آپ تھے، اور مسلمان ہو یا نان مسلم وہ اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، کیونکہ آج والا عدالتی نظام موجود نہیں تھا، قبائلی سسٹم تھا، اس میں ایک بڑا ہونا ضروری تھا، اور وہ نبی الاسلام تھے، اور یہ پورے کنسنسس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 2-3 سال کی محنت تھی، پھر نبی الاسلام کو مدینہ شریف بلایا گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے حکمران ہیں۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو ان کائنوں کے پاس جاتے تھے، انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کے پاس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کنڈیم کیا کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے ہیں، ان کا کام تھا رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بخاری میں جب وہ الفاظ آئے نا جبت اور طاغوت کے سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں، تو امام بخاری نے حضرت عمر کا قول ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں نقل کیا کہ یہاں جبت سے مراد بت اور طاغوت سے مراد شیطان۔ یہ ایک سمپل سی بات تھی۔ اب مجھے بتائیں، طاغوت لفظ کا کسی کو مطلب نہ پتا ہو، کیا شیطان کا مسلمانوں کو نہیں پتا؟ لہذا 95% نہیں 100% مسلمانوں کو طاغوت کا پتا ہے، اس ٹرم کے ساتھ نہیں پتا۔ باقی جو اس کی کرولریز کی بات کر رہے ہیں نا، جو اس کی آگے مختلف کلاسز آتی ہیں، تو سرکار وہ تو آپ لوگ بھی نہیں بیان کر رہے۔ سب سے بڑی کلاس یہ ہے کہ طاغوت یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور دین کو مان لیا جائے۔ اس دین میں مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، اور اس دین میں بزرگ بابے ہیں، اس میں آپ کا رہنما محمد رسول اللہ ہے جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس دین میں ان کے بابے جو تعلیمات دیتے ہیں نا وہ دین ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اجتناب کرو طاغوت کا، یعنی عبادت اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب مجھے خود بتائیے آپ ایمانداری سے، ان اعبدوا اللہ کے ساتھ جب وجتنبوا الطاغوت آ رہا ہے، تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں بڑا بڑا شرک ہیں، آپ طاغوت کی پہچان کس طرح کروا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے مقابلے پر طاغوت کی عبادت،
اس میں جو سائل عظیم صاحب نے بولا نا کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سلپ آف ٹنگ ہے ان کا. طاغوت گناہ نہیں ہے، طاغوت کی پیروی کرنا گناہ ہے. وہ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ نے مشکل کشا مانا ہوا ہے، کسی بھی فارم میں بت بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، ہر امت میں ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ نماز کا خدا اور ہے اور حلال روزی کا خدا اور نہیں. مسجد کے اندر بھی خدا کو ماننا ہے، مسجد کے باہر بھی ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے عبادت جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے. بلکہ پرفیکشن یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی کمپلیٹ اطاعت اختیار کرنا، یہ عبادت ہے. ماں باپ کے حقوق اگرچہ حقوق العباد ہیں لیکن بتائے تو اللہ نے، لہذا حقوق العباد بھی سارے کے سارے اصل میں حقوق اللہ ہیں. یہ ہم تفریق جو کرتے ہیں وہ سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، ورنہ جتنے حقوق اللہ نے مخلوق کے بتائے ہیں وہ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں نا. تو الٹیمیٹلی تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ہیں. تو تمام پیغمبروں کی دعوت یہی تھی کہ عبادت اللہ کی، اور طاغوت یعنی شیطان یا اللہ کے مقابلے پہ کوئی بھی ہستی یا کوئی بھی نظام، اس سے اجتناب کرنا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو انسانیت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی بسبب اس کے کہ انہوں نے ہدایت قبول کی. دھونس کے ساتھ نہ تو اللہ نے گمراہ کرنا ہے کسی کو، نہ ہدایت دینی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر گمراہی کی مہر ثبت ہو گئی بسبب اس کے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز کو لبیک نہیں کہا. یہ جو میں بریکٹ ساتھ لگا رہا ہوں نا، یہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ پورے قرآن کی تھیم کو آپ نے کور کرنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ اللہ زبردستی ہدایت دے دیتا ہے، اللہ زبردستی گمراہ کر دیتا ہے. یہ تو عقیدہ ہی گمراہ کون ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے، اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہے کہ وہ گمراہ ہو. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سیر کر کے دیکھو، سیاحت کرو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا. تو سب سے ٹاپ پہ جو آیت آتی ہے نا وہ یہی ہے. یہ ایک آیت ہی کافی ہے طاغوت کا مطلب سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ مزید 7 مقامات پہ بھی طاغوت کا ذکر ہے تو میں چاہ رہا ہوں وہ کور کر دوں انٹرسٹ کے طور پہ، تاکہ قرآن کے نوٹس ایک جگہ جمع ہو جائیں. بہرحال اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے باوجود اس کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا. تو دیکھ لیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی بابے کی تو وچ واڑ لے جائے طاغوت، دیکھ لو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے ماننے والوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوں، یعنی فقیہ، مفتی اعظم. رہبانہم راہب کی جمع ہے، گدڑی نشین، گوشہ نشین، صوفیاء، جوگی، صوفی. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. کتنی خطرناک بات ہے کہ ماننے والے پیغمبر کے ہیں اور خدا بنا لیا ہے اپنے علماء اور بزرگوں کو. ظاہر ہے جب آپ کے علماء بزرگ کہیں گے کہ علماء سے پوچھ کے چلے تو یہی رزلٹ نکلے گا نا. علماء سے ضرور پوچھ کے چلے، لیکن یہ پوچھے کہ وحی کی تعلیمات میں کیا ہے، یہ نہ پوچھے کہ بابے کیا فرماتے ہیں. دوسرا ریفرنس سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے 256 نمبر. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں، یعنی گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. جس کی مرضی ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا یعنی اللہ کے مقابلے پہ، ہمارا کلمہ بھی اسی سے ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. ہم بھی پہلے کفر کرتے ہیں اور پھر اقرار کرتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو طاغوت کا کفر کرے یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں کا, خواہ وہ شیاطین ہو یا کوئی نظام ہو, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان لائے اللہ پر, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے, لَا انفصام لَهَا, کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے, اس کے درمیان میں ایک لوہے کا بہت بڑا ستون ہے جو آسمان تک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے خواب میں ندا دی کہ تم اس ستون پہ اوپر چڑھ جاؤ. تو میں نے کہا میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے, یہ تو آسمان تک ہے. تو پھر اس غیبی آواز نے میری مدد کی اور میں ستون پہ چڑھنا شروع ہوا. کرتے کرتے میں اس کے ٹاپ پہ پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا کنڈا تھا, ہینڈل تھا, میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی عبداللہ بن سلام کی. نبی علیہ السلام سے آ کے اپنا خواب بیان کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ستون دیکھا نا, یہ اللہ کا دین اسلام ہے جس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. اس خواب میں تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم مرتے دم تک ایمان پر قائم رہو گے. یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی عبداللہ ابن سلام کے بارے میں, اس حدیث کی وجہ سے ہی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی نے زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے جس کے ایمان کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے, یعنی وہ ادر دین بڑے صحابہ کے خلفائے راشدین, وہ تو خیر ان کا تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے, باقیوں کی بات ہو رہی ہے, تو وہ عبداللہ ابن سلام ہے. لوگ صرف ان کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ حضور نے انہیں گارنٹی دی ہوئی ہے. وہاں پہ یہی الفاظ ہے کہ وہ ایک کڑا ایسا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ ہی سننے والا ہے, علم والا ہے. 2 ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ میں ہے, اس سے اگلی آیت, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا, پشت پناہ ہے, مددگار ہے. اور کیسی پشت پناہی کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں نکالتا ہے گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا, وہ طاغوت کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہا, اور پتہ اس نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف. اللہ کے انہیں ولی کا ترجمہ کیا, اپنے ولی بناتے. یہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں ولی ہوں اہل ایمان کا, میں نکالتا ہوں انہیں. ولی جتنے بھی لفظ آئے نا, حالانکہ قرآن میں شیطان کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے بھی آئے من دونی اولیاء. اسی جب مجھے غصہ چڑھتا نہیں, کہتے نہیں انجینئر صاحب اولیاء کو نہیں مانتے ہیں, میں کہتا ہوں بالکل میں آپ کے اولیاء کو مانتا ہوں کہ وہ اولیاء تھے, من دونی ہی اولیاء, اولیاء اللہ نہیں, کیونکہ وہ بھی ولی نے. میں نے کہا یار, اور یہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, کس ٹی وی چینل پہ جو آج کل وہ ایک ماڈرن ایک بچہ سا صوفی لانچ کیا نا, کلین شیو, انہوں نے وہ بونگیاں مار رہے آ کے مزید بابوں کو بے عزت کروانے کے لیے, اسی چینل پہ ایک اور انہوں نے کلین شیو بندہ بٹھایا ہے. وہ اے آیت پڑھ کے نا ساحل ادیم صاحب نے جواب دے رہا سی, اور ایک کہہ رہا سی کہ اللہ کے اولیاء جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. اے آیت اے پہ پڑھتا ہے, اے ٹوٹل انہاں دا علمی لیول جے. میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں, اس کے باوجود میں نے جو آیات اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, وہ ترجمے کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں, انجانے میں بھی کوئی مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے. پھر بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بالمفہوم بیان کر رہا ہوں, ورڈ بائی ورڈ نہیں کر رہا, نہ ایک زبان دوسری زبان میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے, بالمفہوم ہوگی. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے جو حمایتی ہیں وہ شیاطین ہیں. جس طرح اللہ اہل ایمان کا حمایتی ہے نا, طاغوت حمایتی ہے ایسے لوگوں کا جو کہ اللہ سے کفر کرتے ہیں, یعنی شیاطین, شیطانی نظام. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور یہ شیطان طاغوت جو ہیں, یہاں آپ دیکھیں طاغوت جمع کے صیغے کے اعتبار سے بھی آ گیا. یہ شیاطین طاغوت نکالتے ہیں انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ہمیشہ سنگولر صیغے میں ذکر کیا ہے اور گمراہی کو
जमा के सीगे में। यहां कहते हैं सारे बुजुर्गों के तरीके हक पे, हम कहते हैं नहीं, हक पे एक है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। कहते हैं आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, तर्जुमा सही करो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, रास्ते नहीं, रास्ता। और रास्ता कौन सा? इहदिन सिरातल मुस्तकीम, जो रसूलुल्लाह को अता हुआ। तो इसका अप्रोप्रिएट तर्जुमा यह बना कि ऐ अल्लाह हमें रसूलुल्लाह के रास्ते पर चला, कि जिस रास्ते पे चल के तेरे बंदे इनाम याफ्ता करार पाए, खा वो सहाबा हो, अहले बैत हो। यह मतलब है इसका। ये कहते हैं बाबों के रास्ते पे चलना शुरू कर दो। और नबी इस्लाम ने सिरात मुस्तकीम को खुद ब्रीफ किया है। यह मैं आयत मुकम्मल कर दूं, फिर आपको वो हदीस सुनाता हूं। उलाइका अस्हाबुन नार, तो ये हैं जहन्नुमी, तागूत के रास्ते पे चलने वाले, शयातीन के पीछे चलने वाले। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये 3 रेफरेंसेस हो गए जी। चौथा सूरत निसा की आयत नंबर 76, अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो अहले ईमान है वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। वल्लज़ीना कफरू, और जो कुफ्र इख्तियार करने वाले हैं, युकातिलूना फी सबील तागूत, वो तागूत के रास्ते में जिहाद करते हैं। इसलिए देखें आला हजरत अहमद बरेलवी साहब ने, मेरे सामने ये उनका तर्जुमा रखा है कंजुल ईमान, उन्होंने जहां जहां तागूत लफ्ज आया ना उसका तर्जुमा शैतान किया है, और बिल्कुल ठीक किया। यहां पे भी उन्होंने यही तर्जुमा किया है कि वो शैतान के रास्ते में जिहाद करते हैं। फ़क़ातिलू औलिया शैतान, पस किताल करो शैतान के औलिया के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं कर रहा शैतान दे औलिया नाल जिहाद। यहां शैतान का लफ्ज भी अल्लाह ने खोल दिया। पीछे जिक्र किया कि जो काफिर हैं वो तागूत के रास्ते में किताल करते हैं। ए मुसलमानों, फ़क़ातिलू औलिया शैतान, शैतान के इन औलिया के साथ किताल करो। लिहाजा शैतान, जो हजरत उमर का कौल मैंने बुखारी से पेश किया, तागूत का मतलब शैतान है, वो कुरान में आ गया सूरत निसा की आयत नंबर 76 में। इन्न कैद शैतान कान दईफा, बेशक शैतान का दाव बड़ा कमजोर होता है। बज़ाहिर बड़ा ताकतवर नजर आ रहा था, कितनी इन बाबियां दी तमकनत होंदी सी, सारे डरे हुए सन, ना नहीं सन लैंदे, कैसा पुण के रख छड़िया। जिन्हां तंजीमां दे ना नहीं, एक सियासी तंजीम ने तौहीन मजहब के नाम पे, और नसोए तो है सियासी तंजीम, इस्टेब्लिशमेंट की पालतू ये तंजीम जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को कमजोर करने के लिए बनाई गई। और आज जब कत्लेआम हो रहा है तो सब ज्यादा पिस्सू इस्टेब्लिशमेंट को पड़े हुए हैं कि जनाब ये क्या मुसीबत हमने अपने गले डाल ली थी। भाई आपने बोया आप काटेंगे, बिल्कुल। एक वो दहशतगर्द तंजीम थी कराची के अंदर जो इनके बड़े डिक्टेटर ने लॉन्च की। बाद में जब कई शहादतें हुई हमारे फौजियों की, तो ये कहते नहीं हम शहादतें दे रहे हैं। सरकार, ये आप अपने बुजुर्गों की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। ये सारे आपने लॉन्च किए थे, शहादतें आपको ही देनी पड़ेंगी, ये हमने लॉन्च नहीं किए थे। लिहाजा आज ये जो मुसीबत आपके गले पड़ी है ना टीएलपी की शक्ल में, ये आपने इनको कानून के कटहरे में लेके आना है। उस वक्त तो बैठ के नोट बांट रहे थे फैजाबाद में 2017 में, लेकिन जुल्म है वो नोट बांटने वाला घर बैठा हुआ है और ये मुसीबत हमारे गले डाल के चले गए। तो शैतान के जो दाव पेच हैं ये बड़े कमजोर हैं। 5वां रेफरेंस, ये वो आयत है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हजरत उमर का कौल लिया इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कि जिब्त से मुराद बुत है और तागूत से मुराद शैतान है। फिर बाकी सारी चीजें शैतानी सिस्टम, आपका नफ्स भी तागूत हो सकता है। सूरतुल जासिया में नहीं आया अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। जब कोई शख्स नफ्स की पैरवी करते हुए गुनाह कबीरा करता है और अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालता है, उस एक लम्हे में उसका नफ्स उसका खुदा होता है। किसी का स्टेटस उसका खुदा बन जाता है, किसी का प्रोफेशन उसका खुदा बन जाता है। और हमारी पॉलिटिकल जमातों के जो लीडर है ना, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इनकी खुदा बनी हुई है, वो इनके लिए तागूत बनी हुई है, जिसके लिए इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के चाहे तलवे भी चाटने पड़े ये चाटते हैं। और जब इन्हें निकाला जाता है तो ये फिर वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, जब निकाला जाता है तो आइन के लिए जिहाद की बात करते हैं, जब बीच में होते हैं तो सेम पेज की बात करते हैं।
یہ ٹوٹل ان کا دین ایمان ہے. اب میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو سائل ندیم صاحب سننا چاہتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ تو سیاسی نظام کو طاغوت کہتے ہیں نا, تو پھر ہم نے ظاہر اپنے سیاسی نظام کی بات کرنی ہے. یہ آپ مجھے کوئی نہ کل کو پی ٹی آئی یا نون لیگ والا گلا کرے جی ساڑھے بابے وچ کیوں وانٹتے جے. ہاں سیاسی نظام میں بھی یہ طاغوت والا سسٹم ہے. آپ کی عدلیہ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ انصاف نہیں کرے گی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ ظلم کا بازار گرم کرے گی. آپ کی مذہبی جماعتیں بھی طاغوت ہوں گی اگر وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں پہ ظلم کریں گی. آپ کے مذہبی پیشوا بھی طاغوت ہوں گے اگر قرآن و سنت کے نام کے اوپر وہ اپنی سٹوریاں اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیچیں گے. یہ سارے کے سارے طاغوت بنیں گے. سیدھی سی بات ہے. یہ وہ آیت ہے جی جس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری نے حضرت عمر کا قول لیا طاغوت کے حوالے سے کہ شیطان ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 51. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات اور آسمانی صحائف, یعنی اہل کتاب کا, اور اس میں اسپیسیفکلی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس بڑی کتاب کا کچھ حصہ انہیں بھی دیا گیا تھا. یہاں پہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور اس کا کچھ حصہ جو مراد ہے تورات. ہمیں بھی اس کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے, فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ, کرسچنز کو نیو ٹیسٹمنٹ, ہمیں فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. یہ سب اسی کتاب کا کچھ حصہ ہے. تم نے دیکھا کہ ان یہودی لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, اب مساق مدینہ تھا, مدینہ شریف میں یہ طے پایا تھا کہ نبی الاسلام ہی چیف جسٹس ہیں, وہاں وہ اس طرح کا عدالتی نظام تو نہیں تھا, یہ فیصلے کریں گے. حکمران بھی ہیں, چیف جسٹس بھی ہیں, یہ پوسٹ ایک ہی ہوا کرتی تھی جب تک کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بعد میں نہیں بنا. تو یہ یہودی اگرچہ آپ کی سرداری تسلیم کر چکے ہیں مساق مدینہ کے تحت, اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت, اصل میں یہ ایمان لائے ہوئے ہیں بت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر, یعنی شیطان کے اوپر. وہ کیسے ایمان لائے ہوئے ہیں؟ نبی الاسلام کے آنے سے پہلے مدینہ شریف میں کاہن ہوا کرتے تھے, یہ جادوگر قسم کے لوگ. ان کے بارے میں جس طرح آپ کے بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے نا, ان کے پاس کوئی غیبی طاقتیں ہیں, ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے پاس کوئی ایسی غیبی طاقتیں ہیں کہ خدا انہیں ڈائریکٹ بتا دیتا ہے. تو وہ فیصلہ ان سے کرواتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ انہیں بتا رہا ہے. بھئی جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو کسی کاہن کی چل سکتی ہے؟ وہ تو جھوٹا ریپریزنٹیٹو بنا ہوا ہے, اصل ریپریزنٹیٹو تو پیغمبر ہے. یہ جو جھوٹے ریپریزنٹیٹو تھے نا کاہن لوگ, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا طاغوت. کل وہ ہمارے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر تیمور صاحب, جو پاکستان میں سیکولرز کے نمائندہ ہیں, انہوں نے بڑی اچھا ایک چھوٹا ویلاگ بنایا, انہوں نے بھیجا ارشاد بھائی کے تھرو. اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا, میں نے نیچے کامنٹس بھی کیے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی ورکنگ کی. انہوں نے طاغوت کو بائی ڈیفینیشن, ظاہر ایک ٹیچر ہے وہ پڑھاتے ہیں, لمز میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ قرآن سے وہ آیات لی, اس کے کانٹیکسٹ میں جو تفسیریں ہیں وہ دیکھی. انہوں نے سٹارٹ اسی سے لیا, سورہ النساء کی آیت نمبر 51, اور انہوں نے بتایا کہ جو اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے لوگ ان سے فیصلہ کرواتے تھے, جبکہ مسلمانوں کا ٹریٹی یہ ہوا تھا کہ اب اوورال حکمران نبی الاسلام ہے, ان کے پاس فیصلے کے لیے آئیں گے. وہ کسی عالم کو کوٹ کر رہے تھے, میں تو اب آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ بتا رہا ہوں نا کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ کاہنوں سے جا کے فیصلے کرواتے تھے نبی الاسلام کی موجودگی کے باوجود. حالانکہ انہوں نے مساق مدینہ میں مان لیا تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مشترکہ رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی نبی الاسلام دھون زبردستی سے نہیں یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے حاکم مانے, یہ انہوں نے مان لیا ہوا تھا پہلے, اس کے باوجود یہ 2 نمبری کرتے تھے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کافروں کو یہ کہتے ہیں یا ان کے حق میں یہ کہتے ہیں, هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہ یہ جو بت پرست کاہن ہے نا, مشرک, یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. توبہ 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 توبہ. یہودی, پیغمبروں کے ماننے والے, مسلمان جو 17 مہینے تک بخاری میں آتا ہے یروشلم کی طرف نماز پڑھتے رہے, موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں پیغمبروں کے ناموں میں سے, اور یہودیوں کو پتا ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, یہ بت پرست تو مانتے ہی نہیں. اس کے باوجود دشمنی کتنی, وہ کہتے تھے بت پرست تو پھر بھی ہدایت میں, مسلمان ہدایت پہ نہیں.
یہ وہی ہے جو مولوی کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا یہ زیادہ گمراہ ہے سیکولر سے بھی. ہاں اہل حدیث کہتے ہیں یہ بریلوی دیوبندیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. حالانکہ اہل حدیثوں سے پوچھو اللہ کے بندوں تمہاری مسجدوں میں اس وقت آدھے جو نمازی ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اہل حدیث اور شیعہ کی سب کانٹیننٹ میں کیا اوقات تھی یہ آپ سب کو پتا ہے. یہ ہمارے پلیٹ فارم سے انہیں سر اٹھانے کا کوئی ایک حوصلہ ملا ہے, ادروائز ان کی کیا اوقات ہے. یہ مسجد میں گھس جائیں تو لوگ مسجد دھلواتے تھے. ان کا امام کعبہ ہے, اس کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. شیعہ تو چلے پڑھ لیتے ہیں, ان کا تو ایک فقہی مسئلہ علیحدہ سے, بریلوی نہیں پڑھتے. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ جی توحید اصل مسئلہ ہے. انجینئر صاحب جیسی توحید تو تمہارے ابن تیمیہ کی بھی نہیں تھی, وہ تو سماع موتا کے عقیدے کو مانتا تھا. اب تمہارے لیے جو مامو جان سب سے آگے ہو گئے, پورا دین مامو کے گرد گھوم رہا ہے, جس طرح کہ یہودیوں کا پورا دین بچڑے کے گرد وہ اس لیے گھومتا تھا. قرآن میں ہے کہ بچڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی, انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے, اور ابھی پلائی گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک صرف توحید ہی بیان کرتے تھے. یہ ان کا حال وہی علماء یہود والا ہوا. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب سے بریلوی دیوبندی اور شیعہ بہتر ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب تو پھر بھی متانت سے بات کرتے ہیں. وہ غامدی نے تھوڑی منجی نہیں نہ ٹھوکی, میں منجی ٹھوک دیتی ہے اصل. دیکھیں میری برکت سے غامدی صاحب کو بھی انہوں نے سپیس دیا ہے, جسے کل تک کہتے تھے منکرین حدیث ہے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. جو نماز رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے, جو توحید صحیح بیان کر رہا ہے, جو مزارات کی مذمت کر رہا ہے, بابوں کے دین کی مذمت کر رہا ہے, وہ زیادہ گمراہ ہے. اور جو ان کے عقیدے کے بالکل خلاف, جو لوگ انہیں کافر سمجھتے ہیں بلکہ سورہ سور سمجھتے ہیں, وہ ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ وہی یہودیوں والی مینٹیلٹی ہے. یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ مشرک بت پرست بہتر ہے. دیکھو جب بندے کا میٹر گھوم جائے نا تو یہ ہوتا ہے, پھر بندہ اپ رائٹ نہیں رہتا. مجھ سے آج بھی کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے بہتر نماز کس کی, میں کہتا ہوں اہل حدیث کی. سب سے بہتر توحید کس کی, میں کہتا ہوں اہل حدیث کی. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نے تو سب سے زیادہ آپ کے خلاف کلپ بنائے ہوئے ہیں. بھائی وہ ان کا ظرف ہے, میں تو ٹروتھ لور ہوں. ساحل ادیم نے جو میرے ساتھ کیا, آئرن ڈوم والا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے, میں نہیں کہتا کہ سزا دی, اسے یہ بتایا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب چیزیں کاٹی جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا, میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. میں ٹروتھ لور ہوں. مجھ سے کوئی زیادتی بھی کرے گا, میں جو صحیح بات ہے وہ کروں گا کہ بالکل یہ موقف ان کا درست ہے, خواہ وہ شیعہ کا درست ہو, دیوبند کا ہو, بریلویوں کا ہو, اہل حدیث کا ہو. لیکن یہودیوں کی روش کیا تھی, وہ کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ بت پرست بہتر ہے. توبہ توبہ. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن لیں. یہی جواب میرا ان علماء سو کے لیے ہے جو مجھے ان سب سے بدتر سمجھتے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا اہل حدیث بدتر ہیں یا میں, ان پرنسپل. اگر ایماندار ہوں گے تو بتائیں گے اہل حدیث زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, اہل حدیث کہتے ہیں مشرک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں اسام الارمین کے فتووں کو صحیح سمجھتا ہوں, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, بندوں کے اوپر نہیں, عبارتوں کے اوپر. اہل حدیث فراڈ سمجھتے ہیں. اہل حدیث نے البریلویہ کتاب لکھ کے احمد بریلوی کو شیعہ ڈکلیئر کیا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہارڈ لائنر اگر کوئی سب کانٹیننٹ میں تھا تو اعلیٰ حضرت تھے. وہ تو شیعہ سے سخت نفرت کرتے تھے. میں اس ہارڈ لائنر ہونے میں انہیں غلط سمجھتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ جواب جو اللہ نے دیا نا علماء یہود کو, یہی جواب میری طرف سے بھی ان تمام مولویوں اور ان کے فرنٹ مین کے لیے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. ومن یلعن اللہ, اور جسے اللہ ہی لعنتی کر دے, فلن تجد لہ نصیرا, تو پھر وہ اپنا مددگار کسی کو نہیں پا سکتا. کہتے ہیں مولویوں نے کیا ہوا ہے, لعنت پہ گئی ہے, اے ہو گیا. میری مخالفت کی وجہ سے نہیں, یاد رکھیے گا, میں اپنی ذات کی خاطر میں نے ایڈوانس میں سب کو معاف کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے پلیٹ فارم یا اس دعوت حق کے بارے میں جو بھونکے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ختم نبوت کی برکت سے کسٹوڈین ہیں ٹرو اسلام کے, اس دعوت حق کے بارے میں جو بھونکے گا نا, اس کے لیے پھر یہی جواب ہوگا. مجھے جو کہنا ہے کہ میں نے آج تک جواب نہیں دیا, میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ میں نے کبھی جواب نہیں دیا. لیکن جب دعوت حق پہ بولیں گے پھر میں کوئی نہیں, میں سیدھا تھوڑے ہینڈلرز نو پکڑنا ہے, تھوڑی اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی صوفیہ, سیدھا اتھے ہاتھ پانا ہے.
रेफरेंस नंबर 6, यहां पे भी तागूत का जिक्र है, सूरह अल-माइदा। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिक, ऐ नबी से फरमाओ मैं तुम्हें इससे भी बुरी चीज बता दूं। ये ज्यूज और क्रिश्चियंस को एड्रेस किया जा रहा है, जो तुमने पैगंबरों के खिलाफ अपने अकायद अडॉप्ट किए हुए हैं और जो गुमराही फैलाई हुई है, उसके अगेंस्ट अल्लाह तआला फरमा रहा है मसूबतन इंदल्लाह, जो अल्लाह के यहां इससे भी ज्यादा बदतर है। बल लअनहुल्लाह, वो लोग जिन पे अल्लाह की लानत हुई, यानी तुम्हारे बुजुर्गान दीन यहूदी, असहाबे सब्त, व गदिबा अलैहि, और उन पे अल्लाह का गजब, वजअला मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने बंदर और सूअर बना दिया, व अब्दत तागूत, और शैतान के पुजारी। यानी यहूदियों को अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पैगंबर की तालीमात को पसे पुश डाला और वो मछलियों के केस में जो कुछ किया, उसके अलावा भी हित्तातुन को हिंतातुन पढ़ना शुरू कर दिया, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने सूअर बना दिया, खिंजीर बना दिया, बंदर बना दिया। और अल्लाह ताला कह रहा है ये कौन थे तुम्हारे बुजुर्गान दीन? अब्दत तागूत, शैतान के इबादत गुजार, तागूत की पूजा करने वाले। हालांकि मानने वाले अल्लाह के थे, लेकिन शरीयत बदल दी हुई थी। उलाइका शर्रुम मकानम व अदल्लु अन सवाइस सबील, ये वो लोग हैं कि जिनका ठिकाना सबसे ज्यादा बुरा होने वाला है और वो सीधे रास्ते से बहक चुके हैं। सेकंड लास्ट रेफरेंस 7 नंबर, सूरह अज़-ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया अहले ईमान जो तागूत से इज्तिनाब करने वाले हैं, वल्लज़ीन इज्तनबुत तागूत, वो लोग जो तागूत से इज्तिनाब करते हैं, अल्लाह के मुकाबले पे खड़ी हुई हस्तियों से, शयातीन से, उस निजाम से, अन यअबुदूहा, कि वो उसकी पूजा करें। वो तो पूजा करते हैं अल्लाह की, तागूत की नहीं करते। व अनाबू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं। लहुमुल बुशरा, उनके लिए है खुशखबरी। फबश्शिर इबाद, तो ऐ नबी खुशखबरी सुना दो मेरे इन बंदों को। कौन लोग? अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल, कि जब वो बात सुनते हैं तो कान लगाकर सुनते हैं। फयत्तबिऊना अहसना, और जो बात उनसे की जा रही होती है उसकी जो सबसे अहसन पहलू होता है उसकी पैरवी करते हैं। यानी दुनिया में आपको जो फायदेमंद चीज होती है ना, आप हमेशा उसके लिए कोशिश करते हैं, सिर्फ डेटम लेवल पे कामयाब होने की कोशिश नहीं करते। आखिरत के मामले में कहते हैं बस कोई बता दे 33 नंबर आ जाए, या आजकल के दौर में 40 नंबर, बस पास हो जाइए। अल्लाह तो हमारे जो नेक बंदे हैं ना, वो आसान चीज की तरफ जाते हैं, पास होने के लिए नहीं, 100/100 नंबरों के लिए। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, बसबब इसके कि वो खुद तलबगार थे, ये इंप्लाइड है इसमें। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही हैं जो असल में अक्ल वाले हैं। एक कहते हैं तो इश्क दे चले नंबर लै गए अकल वाले, उनजे ही उमरा गालियां। अल्लाह ताला हमारा अकल वाले वो हैं जो कि पैरवी करते हैं पैगंबरों की, और पैगंबर के मुकाबले पे जो तागूत हैं उनसे इज्तिनाब करते हैं, अल्लाह की वही की पैरवी करते हैं। आखिरी हवाला तागूत का 8वां, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 60। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो ये ज़ौम रखते हैं, अपने गुमान में वो ये समझते हैं कि वो ईमान लाने वाले हैं, बिमा उनज़िला इलैक, उस किताब पे जो तुम्हारी तरफ है महबूब नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो तुमसे पहले किताबें नाजिल हुई। अब ज़ाहिर है इससे मुराद वो मुनाफिकीन है जो यहूदियों से मुसलमान हुए लेकिन कानूनन अंदर से वो मुनाफिक थे, और दावा ये करते थे हम तो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह को भी पैगंबर मानते हैं। लेकिन उनका पोल कैसे खुलता था? युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, वो चाहते ये हैं कि अपने फैसले तागूत से करवाएं। यानी वहां पे जो वो काहिन मौजूद थे उनको पता था कि अगर हुजूर के पास गए तो इंसाफ से फैसला होगा, और यहूदियों का तो उसूल ही ये था कि इशराफिया के लिए और कानून, आम लोगों के लिए और कानून। तो जब उन्हें पता होता था ना कि हम किसी मामले में गलत हैं, फिर फैसला तागूत से कराते थे, और जहां पता होता था हम हक में हैं, फिर हुजूर के पास आ जाते थे।
وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں حکم تھا کہ انہوں نے تو کفر کرنا ہے طاغوت کا، ان کاہنوں کے پاس نہیں جانا، رب کے نمائندے پیغمبر کے پاس آنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں حق کے راستے سے گمراہ کر دے اور دور پھینک دے۔ یعنی طاغوت، ابلیس، شیطان یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں، لہذا یہ کہنا کہ لوگوں کو طاغوت کا کوئی نہیں پتا، طاغوت ورڈ کا نہیں پتا، اس کے فارم کا پتا ہے، جس طرح موحد ورڈ کا نہیں پتا، اس کے فارم کا پتا ہے۔